دوستو، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ جو کچھ بھی مصیبت، جو کچھ بھی پریشانی اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو یقیناً وہ پریشانی کسی نہ کسی چیز کا بدل ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، یا ہمیں بخار ہو جاتا ہے، یا نزلہ ہو جاتا ہے، یا زکام ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے ہاں اس کے پیچھے ایک راز ہوا کرتا ہے۔ کبھی انسانوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتا ہے، کبھی ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یہ پریشانیاں ڈالتا ہے۔ کوئی پریشانی اگر آ رہی ہوتی ہے، آنے والی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی مصیبت کو نازل کر کے اور اس بڑی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے راز کو اور اللہ کی مصلحت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ اے کلیم اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، مجھ کو جانوروں کی زبان اور ان کی بولیاں سکھا دیجیے تاکہ میں ان کی آپس کی گفتگو کو، آپس کی بات چیت کو میں سن سکوں اور ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بنی آدم کی ساری بولیوں کا محور تو روزی اور روٹی ہے، تو مجھے خیال آتا ہے کہ حیوانات کی سوچ و بچار کا اندازہ کچھ اور ہی ہوگا، اس لیے میں ان کی زبان سے واقف ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حوث کو اور اس بات کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے جو تجھے مانگنا ہے وہ مانگ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر وہ شخص رنجیدہ ہو گیا اور اپنی بات پر بضد رہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دیجئے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس بات سے انسان کو منع کیا جاتا ہے اس کی طرف انسان کی رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جب سے اللہ نے آپ کو، آپ کے سینے کو مخزن انوار بنایا ہے، ہر شخص نے آپ سے اپنی استعداد کے مطابق فیض حاصل کیا ہے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے فیض حاصل کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے میری اس بات کو قبول نہ فرمایا تو مجھے سخت مایوسی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے مالک، معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے اوپر شیطان غالب ہو گیا ہے، اگر میں اس کی خواہش پوری کر دوں تو اس کو نقصان پہنچے گا، اور اگر نہ سکھاؤں تو یہ مایوس ہو جائے گا، بددل ہو جائے گا، مجھ سے یہ نفرت کرنے لگے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تم اس کو حیوانات کی بولی سکھا دو، ہم کریم ہیں اور ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے بار الہ، یہ شخص پچھتائے گا، یہ شخص اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یہ شخص اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالے گا، یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ بارگاہ الہی سے پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس شخص کی تمنا کو پوری کر دو
تاکہ اس کے دل کی حسرت نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس نوجوان کو بہت ہی نرمی کے ساتھ بہت ہی محبت سے بتایا کہ بھائی میں تیری مراد پوری کر دوں گا، لیکن اچھی طرح سمجھ لے کہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، اور جانوروں کی بولی سیکھنے سے تجھ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور بلکہ فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہے۔ تو اپنے حال پر رحم کر اور اس خیال سے باز آ جا، ایسا درد سر تو خام خواہ کیوں مول لیتا ہے جو تجھ کو مصیبتوں میں پھنسا دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہیں، ان کی بولیاں نہیں، صرف کتے کی بولی جو میرے گھر کے دروازے کے اوپر رہتا ہے، اور مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، فی الحال یہی میرے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہو گئی۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ آزمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور اپنے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ خادمہ نے دسترخوان کو جھاڑا تو اس میں رات کا بچا ہوا کچھ کھانا، کچھ روٹی کے ٹکڑے، کچھ ہڈیاں زمین پر گری۔ مرغ فوراً روٹی کا ٹکڑا لے کر چلا گیا۔ کتے نے اس سے کہا کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں تیرا دوست ہوں، تو تو گندم کا دانہ بھی چگ کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، اور میں دانے دنکے کے بجائے روٹی کے ٹکڑے ہی سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہوں، لیکن تو نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ مرغ نے کہا کہ میاں صبر کرو اور غم نہ کھاؤ، خدا تجھ کو اس کا عوض اور اس کا بدلہ دے گا۔ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، پیو گے، سیر و تفریح کرو گے۔ گھوڑے کا مرنا کتوں کی عید ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس طرح ان کو بغیر کسی کوشش اور محنت کے خوب ان کو رزق مل جاتا ہے۔ نوجوان جو بغل میں کھڑا ہوا تھا، دونوں جانوروں کی گفتگو کو سن رہا تھا، تو اس نے ہوشیاری میں اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً گھوڑے کو لیا اور منڈی میں جا کر کے اس کو بیچ دیا۔ دوسرے دن دسترخوان بچھا اور کھانے کے بعد میں جب دسترخوان کو جھاڑا گیا تو پھر مرغ روٹی کا ٹکڑا لے گیا۔ کتے نے پھر جھنجھلا کر مرغ سے کہا کہ اے فریبی، اے مکار، اے جھوٹے، یہ جھوٹ تیرا کب تک چلے گا؟ تو سخت ظالم ہے اور جھوٹا ہے۔ تو نے کل کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا، لیکن مجھ کو تو وہ مرا ہوا کہیں نظر نہیں آتا۔ باخبر مرغ نے جواب دیا کہ وہ گھوڑا دوسرے گھر میں جا کر کے مر گیا ہے۔ مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے گھوڑے کو بیچ دیا ہے اور اپنا نقصان دوسروں کے سر کے اوپر ڈال دیا ہے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور کتے خوب مزے لے کر کے کھائیں گے۔ یہ سن کر مالک جھٹ پٹ اور وہ اونٹ کو بھی بیچ آیا، اور اس طرح اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان مالک نے بچا لی۔ تیسرے دن کتے نے پھر مرغ سے کہا کہ اے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر تو کب تک مجھے فریب دیتا رہے گا، مجھے دھوکہ دیتا رہے گا؟ مرغ نے کہا کہ بھائی اس میں میرا قصور نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مالک نے عجلت کے ساتھ
اونٹ کو بھی بیچ ڈالا ہے اور نقصان سے بچ گیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ کل اس کا غلام بھی مر جائے گا اور اس کے اقربا، اس کے ملنے جلنے والے، اس کے گھر والے حاجت مندوں کو روٹیاں تقسیم کریں گے اور کتوں کو بھی ڈالیں گے۔ مالک نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس وقت اس غلام کو بھی بیچ ڈالا اور نقصان سے بچ گیا، اور اپنی ہوشیاری کے اوپر بے حد وہ خوش تھا، اور بار بار وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں یک بعد دیگرے تینوں حادثوں سے بچ گیا۔ جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قضاء اور قدر کے رخ کو پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن اس محروم کتے نے مرغ سے کہا کہ اے مرغ، تیری وہ پیشین گوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ تیری مکاری اور یہ تیرا جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا کہ توبہ توبہ، یہ غیر ممکن چیز ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ ہماری قوم تو وہ قوم ہے کہ جس طریقے سے مؤذن اذان دینے والا صاف بات کہتا ہے، حق بات کہتا ہے، اسی طریقے سے ہماری قوم کا حال ہے۔ ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھے تو مارے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ غلام خریدار کے پاس جا کر مر گیا ہے اور خریدار کا نقصان ہو گیا ہے۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن سمجھ لو کہ اس نے اپنا خون کر لیا ہے۔ ایک نقصان 100 نقصانوں کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو شخص اپنا مال بچاتا ہے وہ صرف اور صرف نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقے میں ہو جاتا تو شاید یہ بلا اس سے ٹل جاتی۔ اب یقیناً کل خود وہ مالک مر جائے گا اور اس کے وارث اس کی وفات پر گائے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارے وارے اور نیارے ہو جائیں گے۔ تم خوب کھاؤ گے اور پیو گے اور مستی کرو گے۔ گائے کا گوشت، پتلی پتلی روٹیاں اور قسم قسم کے کھانے فقیروں کو اور کتوں کو دیے جائیں گے۔ گھوڑے اور اونٹ اور غلام کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا، لیکن اپنی جان کو گوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اب جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو خوف اور ڈر کی وجہ سے تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ گرتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، میری مدد فرمائیے، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ جا، اب اپنے کو بھی بیچ ڈال اور نقصان سے بچ جا۔ تجھ کو ایسی خرید و فروخت میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی ہے۔ دوسرے لوگ مرے یا جئیں، تو اپنی تجوری کو بھرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، لیکن جب وہی چیز تیرے اوپر آئی تب تجھے سمجھ میں آیا۔ نوجوان نے پھر رو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، مجھ کو دھتکاریے مت، مجھ کو مایوس نہ فرمائیے۔ میں نالائق ہوں، احمق تھا، جو مجھ سے ایسی خطا سرزد ہو گئی۔ آپ میری اس بری حرکت کا مجھے اچھا بدلہ دے دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جا، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس کا لوٹ کر آنا یہ فطرت الہی کے خلاف ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے مالک سے اور اپنے خالق سے
تیرے لیے دعا کروں گا کہ مرتے وقت تجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ اگر تو ایمان کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو حقیقت میں تو زندہ ہے، اور اگر ایمان ساتھ میں نہیں ہے تو یقیناً تو مردہ ہے۔ نوجوان نے بڑی لذاذت سے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ایسا ہی عرض کر دیجئے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان گنوا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے مالک سے اس کی درخواست کروں گا۔ یہ سن کر اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی اور قے کرنے لگا۔ 4 آدمی اس کو چارپائی پر ڈال کر گھر لے گئے جہاں اس نے جان دے دی۔ دوسرے دن صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مالک کون و مکان، اے عرش و کرسی کے مالک، اے آسمان و زمین کے مالک، اس کو ایمان سے محروم نہ فرما، تو اس کو اپنی بادشاہی کے صدقے میں بخش دے۔ اس نے یہ گستاخیاں ضرور کی ہیں، میں نے اس کو بہتر سے بہتر طریقے میں سمجھایا لیکن نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، ہم نے اس کو ایمان کی دولت بخش دی ہے۔ موسیٰ، ہم نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اگر تم چاہو تو ہم اس کو زندہ بھی کر دیں، بلکہ تمام کے تمام مردہ انسانوں کو ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے بار الہا، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اس دار فنا کے اندر چند دنوں کے لیے لوٹ کر آنا، اس سے کیا فائدہ؟ ہاں، ان سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حاصل کلام یہ کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور ہر نقصان میں اللہ کا کوئی نہ کوئی راز ہوا کرتا ہے۔ جسم کی مصیبت یا مال کا نقصان یا کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے، اور اس سے بڑی جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے ٹال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے راز کو اور اللہ کے بھید کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔